10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 47۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله واللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لا تکونو، مت ہو جاؤ تم، دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، ریا، رؤیت سے دکھانا، ریاکاری، یسدون، روکتے ہیں وہ، سبیل اللہ، سبیل راستہ اللہ ہی اللہ کا، محیط، احاطہ کرنے والا ہے، زینا، مزین کرنا، تزیین و آرائش کرنا، لا غالبہ، نہیں ہے کوئی غالب آنے والا، جارن، حمایتی، لکم، تمہارا، ساتھی ہوں تمہارا، حمایتی ہوں تمہارا، تراعت، دیکھا ایک دوسرے کو، الفئتانی، دونوں جماعتوں نے، نکسا، الٹا گھومنا، عاقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، بریئن، برات کا اعلان کرنا، بیزار ہوں، بری ہوں، لا تعلق ہوں، ارا، میں دیکھتا ہوں، ما لا، جو نہیں ترونا تم دیکھتے، شدید، سخت، العقاب، سزا۔ ترجمہ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا اور کہا کہ تمہارے اوپر آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے اور یقیناً میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، پر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو نکص علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرنے لگا اور کہا اس نے کہ یقیناً میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ میدان جہاد میں کامیابی کی ہدایات اہل ایمان کو ارشاد فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن کو چھوڑ دینا اور ترک کر دینا ہے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت انسان کو حاصل ہوتی ہے
اور انسان آخرت میں کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مختلف ہدایات جو پچھلے 2 دروس کے اندر بھی ہم نے پڑھی کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اسی چیز کو آگے مزید فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تکبر کے لیے، ریاکاری کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اللہ کی مدد اور نصرت تب آئے گی ایک چیز تمہارے اندر تکبر اور بڑائی نہ ہو، تمہیں اپنی قوت پر، تمہیں اپنی کثرت پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس قوت اتنی زیادہ ہے، طاقت اتنی زیادہ ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ نہیں نہیں، اسباب جتنے ممکن ہو سکے اختیار کرو۔ اللہ نے خود حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تم سے ہو سکے تم قوت کو، اسلحہ کو تیار کرو، لیکن نظر تمہاری ان چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسباب ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، نظر تمہاری اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ جب مسبب الاسباب پر نظر ہوگی تو پھر انسان تکبر میں، بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، پھر یہ بڑائی اس انسان کے اندر نہیں آتی۔ رعاء الناس، اسی طریقے سے تمہارا مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ کوئی ذاتی انتقام لینا، کسی اور کو دکھانا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جہاد جیسا عمل اور پھر جہاد میں شہادت جیسی عظیم نعمت بھی انسان کو مل جائے، لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شہید کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ان کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا رب العالمین تو نے مجھے زندگی دی، جسمانی قوت و طاقت دی، لڑنے کی صلاحیت دی، میں تیرے راستے میں لڑا اور میں شہید ہو کے تیرے پاس پہنچا۔ اللہ پاک فرمائیں گے لڑنا یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن تیرے راستے میں شہید ہوا تیری وجہ سے، میرے لیے نہیں، اس لیے تو نے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا مجاہد آدمی، لوگ کہیں کہ شہید ہو گیا جی، وہ تجھے کہا گیا، بس اب بات ختم ہو گئی، فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالتے۔ بہت بڑا سخی ہے، حالانکہ شہادت کا مقام کتنا بلند ہے، اوہ ہوئے ہوئے سوچا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، فرمایا میں چاہتا ہوں اللہ مجھے زندگی دے، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اللہ پھر زندگی دے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، رب مجھے زندگیاں دیتا رہے اور میں اس کے نام پر قربان کرتا رہا۔ میں میری یہ چاہت ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، سب ختم۔ سخی کو لایا جائے گا، سخی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بھی قریب، بندوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب۔ اور اس کے بالمقابل جو بخیل ہے، فرمایا اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے۔
وہ جہنم کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، لایا جائے گا سخی کو، ہاں جی یا اللہ آپ نے مال دیا، میں نے آپ کے راستے میں دیا ہے، آپ کی رضا کے لیے۔ میں نہیں، تو نے اس لیے دیا تھا کہ لوگ کہے بڑا سخی، بہت خرچ کرتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال۔ نمبر 3 فرمایا صاحب علم کو لایا جائے گا، بہت بڑا علامہ عالم ہوگا، ہاں جی تو نے کیا کیا رب العالمین، تو نے علم عطا کیا، تیری رضا کے لیے علم پڑھا پڑھایا، لوگوں کی رہنمائی کی، بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بالکل بتایا ہے، لیکن میری رضا کے لیے اپنا علم جھاڑتا تھا، یہ بتانے کے لیے میں بہت بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، میں بہت جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہہ دیا، پکارا جی علامہ صاحب آگے جی فلاں، یہ بس ہوگی بات ختم۔ فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹتے ہوئے سے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے، تکبر تمہارے اندر نہ ہو، ریاکاری تمہارے اندر نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو پکڑا، لٹا لیا، اسے قتل کرنے لگے، اس نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نے چھوڑ دیا اس کو۔ انہوں نے کہا جی آپ کے قابو میں تو آ گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، چھوڑ کیوں دیا؟ کہا پہلے اس کے ساتھ جو لڑائی تھی، قتل کرنا تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، میری کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، لیکن جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آیا، تو اب تو میرا اپنا نفس، اپنی ذات شامل ہو گئی، وہ کام نہیں کرنا جس میں اپنی غرض شامل ہو، کام وہ کرنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو۔ وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا یہ لوگ تو اللہ کے راستے سے روکتے، تم اللہ کے راستے سے روکنے والے نہ بننا، اپنے ہر عمل سے، حتیٰ کہ جہاد کے ذریعے سے بھی تم نے اللہ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے، تاکہ لوگ دین اسلام کی طرف آئیں، چلیں۔ جو رکاوٹ ڈال رہے تھے ان کو آنے نہیں دیتے تھے، ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بلند ہو جائے، اس کا نظام بلند ہو جائے، کہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بھی۔ اور کافر یہ تینوں کام کرتے تھے، تکبر بھی، ریاکاری بھی، اور وہ بدر میں آئی اس لیے کہ اپنے اور اپنوں کی اور اپنے عقائد کی حفاظت کر کے ان کو دین اسلام کی طرف نہ آنے دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قافلہ نکل گیا، اب انہیں پتہ لگ گیا کہ مسلمانوں کی دسترس میں ہم نہیں آ سکتے، تو انہوں نے پیغام بھجوایا اس لشکر کو جو اسلحہ سمیت آ رہا تھا، ابو جہل کا جو لشکر تھا، کہ اب تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نکل گئے، تم بھی واپس آ جاؤ، خواہ مخواہ جو ہے نا اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس قوت ہے، اسلحہ ہے، ہم آج اپنا رعب سب کو دکھانا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کو محفوظ کریں گے کہ آئندہ ہم میں سے کوئی آدمی ادھر نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا ان کی طرح نہ ہونا، تو تکبر کرتے ہوئے آئے، ریاکاری کرتے ہوئے آئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، یہ جو عمل کرتے ہیں نا اللہ سب کا احاطہ کرنے والے ہیں، رب نے ان کو چھوڑنا نہیں، یہ سارے گھیرے جائیں گے، یہ سب جو ہے نا گھیرے میں آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ پھر جب آئے جو ان کے ساتھ ہوا ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ایک اور واقعہ
اس میں بیان کیا اور اس کی طرف اشارہ کیا. جب مکہ کے یہ سردار اور مشرکین تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنے کی اور لڑائی کرنے کی، تو سب لوگ جمع ہو گئے، سردار آ گئے. عرب کا ایک قبیلہ تھا، بنو بکر کے نام سے معروف تھا اور مشہور تھا. مکہ والوں کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنیاں اور یہ رہتی تھی. ان کو ڈر ہوا اس بات کا کہ ہمارا ایک تجارتی قافلہ تو پہلے باہر گیا ہوا ہے، اور ہم بھی بڑے بڑے سردار سارے یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی بھی یہاں نہیں رہ رہا، جنگجو لوگ جا رہے ہیں، اسلحہ ہم لے کر جا رہے ہیں. ہمارے گھروں کو، علاقے کو خالی دیکھ کر کہیں بنو بکر ہم پر حملہ ہی نہ کر دے. ادھر تو قافلہ بچاتے رہیں، ادھر ہمارا اپنا کام ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو مکہ بھی ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہوگا. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ بڑا پریشان کون ہے؟ شیطان تو شیطان ہے نا. پھر وہ تو ساری کاروائی دیکھ رہا تھا اور شیطان ہی ان کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا تھا. اس نے فوراً یہ کیا، بنو بکر کا جو سردار تھا نا، سراقہ اس کا نام تھا، فوراً اس نے اس کی شکل اختیار کر لی. وہ جو جنات ہیں، شیطان جنی ہے نا، جو جنات ہیں یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. فوراً اس نے سراقہ کی شکل اختیار کر لی اور اپنے ساتھ ستونگڑے لے کے نا ان کو فوجیوں کے رنگ روپ میں ظاہر کیا، اور یہ خود بخود وہاں آن پہنچا. کہنے لگا جی مجھے پتا ہے تم وہاں جا رہے ہو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، تو تمہارا ہمارا دشمن ایک ہی ہے، ہماری آپس کی باتیں اختلاف چلتا رہتا ہے. تم فکر مند نہ ہونا، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. یہ اپنا دستہ بھی فوجی میں لے کے آیا ہوں، یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، میں خود بڑا جو ہے نا لڑنے والا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. بڑے خوش ہو گئے ہیں. جس چیز سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو ڈر ہی ختم ہو گئے، وہ بندہ خود ہی آ گیا ہمارے پاس. اب تو وارے نیارے ہو گئے ہمارے، چل ہمارے ساتھ تو بھی چل. اب کیا ہے، جہاں لشکر مکہ والوں کا، قریشیوں کا جا رہا ہے، کفار کا جا رہا ہے، شیطان بھی انسانی شکل میں ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. لا غالب لکم اليوم من الناس. میرا تجربہ ہے جتنی آج تمہاری تیاری ہے نا، تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تمہارا کون مقابلہ کرے گا؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. اب چلتا آیا، چلتے 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 بدر بھی پہنچ گیا. جب وہاں پر آیا اور دونوں جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر دیے، مدد کو آ رہے ہیں. اب باقی کافروں کو تو اس طرح نظر نہیں آ رہے، بعض کو آئے بھی صحیح نظر. جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، تو وہ خود کہتے تھے جی وہ بندہ نظر نہیں آ رہا جس نے مجھے پکڑا تھا، مجھے لے کے. اس نے کہا جی میں نے تجھے گرفتار کیا. اس نے کہا نا، وہ تو اس طرح کا بندہ تھا، اس نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹوپی تھی، پگڑی تھی اس کی، یہ وہ تو اس طرح کا تھا جس نے مجھے پکڑا. صحابی کہنے لگے نہیں نہیں، آپ نے فرمایا چپ کرے، وہ فرشتہ تھا جس کو پکڑ کے لایا. بظاہر تو تمہیں اس طرح دکھائی دے رہا تھا لیکن حقیقت میں تم نہیں تھے، وہ فرشتہ تھا. کچھ تو نظر آ. لیکن یہ جو شیطان تھا نا، کہتے ہیں اس کو پہلے ہی نظر آنا شروع ہو گئے فرشتے. یہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا تھا نا. جب اس نے دیکھے فرشتے آ رہے ہیں، بس اس کا کام ادھر ہی ختم ہو گیا. یہ ڈر گیا کہ آج کہیں میں ہی نہ رگڑا جاؤں. ان کو تو تیار کر کے لایا.
تو فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نکش علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر پیچھے پھرنے لگا، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں جس وقت یہ بھاگنے لگا نا، کفار کا ایک سردار تھا، حارث بن ہشام اس کا نام تھا، اس شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے پکڑا ہوا تھا، کٹھے کھڑے تھے۔ جب یہ ڈرا، کہنے لگا میں تو جاتا ہوں بھائی، اس نے اور ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی تو کیوں جاتا ہے؟ اس نے زبردستی ہاتھ چھڑا کے اس کے سینے پہ مارا اور کہا، انی ارا ما لا ترون، مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم نہیں دیکھ رہے کہ آج ہونے کیا لگا ہے یہاں پر۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہاں سے ڈرتا ہے؟ قطعاً نہیں ڈرتا، ڈرتا ہوتا تو یہ کام کبھی نہ کرتا۔ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ۔ فرمایا شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کافر بناتا ہے اسے۔ جب وہ کفر کر لیتا ہے، کافر بن جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے میں تیرے سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو چھوڑ کے چلا جاتا، پھر اس کے حمایتی نہیں رہتا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تو انسان کی مدد کو ہے ہی چھوڑنے والا، یہ موقع پر آ کر دھوکہ دیتا ہے شیطان، یہ نہیں چلتا ساتھ، حمایت کرتا ہی نہیں، چلتا ہی نہیں۔ دن قیامت کے بھی ایسا ہی ہوگا۔ سورہ ابراہیم، وقت نہیں کہ وہ آیات میں آپ کو دکھاتا، کہ جب لما قضی الامر، لوگ بھی جہنم میں، کافر شیطان بھی جہنم میں، جمع ہو جائیں گے لوگ شیطان کے پاس اور کہیں گے ہم تیری مان کے چلتے رہے، تو نے جو کہا ہم نے وہ کیا، تو لہذا اب ہماری کوئی مدد کرو، کوئی نکلوانے کی صورت کرو نا، پوری زندگی تیرے پیچھے چلیں۔ شیطان وہاں ایک تقریر کرے گا جہنم میں، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، دیکھو ایک وعدہ تمہارے ساتھ رب نے کیا تھا، ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا، رب کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ میں تمہیں کچھ زبردستی پکڑ کے نہیں لایا کہ رسیاں اور زنجیریں ڈال کے تمہیں کھینچ کے لے کے جاتا تھا گناہ کی طرف۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں تو صرف تمہیں بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا، سبب داغ دکھاتا تھا، فاستجبتم لی، تم ایسے بے وقوف ہو میرے پیچھے چل پڑے، تمہیں عقل ہی کوئی نہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں، میں زبردستی لے کے نہیں آیا۔ ما انا بمشرخکم، آج میں بالکل تمہارے کام نہیں آ سکتا، نہ تم میرے کام آ سکتے، نکلو یہاں سے، میرے پاس دوبارہ نہیں آ۔ تو ہر جگہ اس طرح ہی کرنا ہے، صرف انسان کو کیا کرنا ہے؟ خراب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان بھی آیا تھا بدر میں، اللہ نے اس کو بھی بھگا دیا، اور جب یہ بھاگا نا تو جو باقی لشکر تھا وہ بھی ڈر گیا کہ ہیں پتہ نہیں ہونے کیا لگا ہے، بڑے بڑے سردار نکل رہے ہیں، اب تو یہ بھاگ رہے ہیں، اور ادھر لڑائی شروع ہوئی، فرشتے آئے، سردار مرنے لگے، جو باقی تھے وہ بھی بزدل ہو کر وہاں سے بھاگے۔ اتنے بہادر لوگ اگر آج نہیں ٹھہر سکتے تو ہم جیسے بزدل لوگ کیا کریں؟ واللہ شدید العقاب، فرمایا دراصل یہ اللہ کی پکڑ تھی، یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، فرمایا یہ وہ دن تھا، سورۃ دخان میں اللہ نے فرمایا جب بڑی پکڑ کے ساتھ اللہ نے ان کو پکڑا، بڑی پکڑ میں آئے یہ۔
اور اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ تو جب انسان اللہ کی رہنمائی اور ہدایات پر عمل کرتا ہے، اللہ دشمنوں پر اس طرح انسان کو اور ایمان والے کو کامیابی دیتا ہے۔ اللہ ان ہدایات کو جو یہاں پر ارشاد فرمائی گئی، اللہ ہمیں اپنانے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو شیطان اور اس کے لشکر پر ہمیشہ غلبے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔